اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم جناب اویس ربانی صاحب، آپ لائق تحسین ہیں کہ جو کام اور لوگ نہیں کر سکے وہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی ہے، اور آپ نے جہلم کے جو مرزا صاحب ہیں آپ نے ان کو بند کمرے سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو علماء کا گستاخ، اولیاء کا گستاخ، اور انبیاء امہات المومنین اور اصحاب علیہم الرضوان ان کا بے ادب اور گستاخ شخص ہے، یہ توفیق اللہ پاک کی ذات نے آپ کو عنایت فرمائی ہے کہ آپ نے اس کو دبوچ لیا ہے۔ مجھے اتنا علم ہے اور میں جانتا ہوں کہ 26 نومبر کو وہ شخص آپ کے سامنے نہیں آنے والا، وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں خود بھی ایک دفعہ اس کے گیا ہوں، اور وہ اتنا ڈرپوک قسم کا اور اتنا بزدل قسم کا انسان ہے۔ علماء بڑے جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا وہ تو درکنار، اور ان کے ساتھ بات کرنا، کوئی کسی بات کا جواب دینا تو درکنار، وہ تو جو عام اس کے سٹوڈنٹس اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اتنا سفر کر کے جاتے ہیں اور ساری محنت اور مشقت کر کے تو اس کے پاس جاتے ہیں، وہ تو اتنا بزدل انسان ہے کہ وہ تو ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور وہ کسی کو جرت نہیں ہوتی اور کسی کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ جناب آپ سوال کر لیں یا آپ کوئی بات پوچھ لیں، آپ کی بات کا جواب دیا جائے۔ تو جو شخص اوپن سیشن میں اپنے ہی سٹوڈنٹس سے اس بات پر ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ کہیں یہ کوئی ایسا سوال نہ کر لیں جس کا جواب نہ آتا ہو تو میں پھنس نہ جاؤں، تو وہ شخص کیسے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ یا دوسرے علماء کے ساتھ مناظرے کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مجھے علم ہے کہ وہ شخص اتنا بہادر نہیں ہے، اور نہ علمی طور پر اتنا بہادر ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے اتنا، اور میں نے تو یہ اس کی مجلس میں جا کے تو دیکھ لیا ہے کہ وہ علم سے بالکل خالی، بے ادب اور گستاخ اور انتہا درجے کا بد اخلاق اور جہالت کی فیکٹری ہے، جہالت کا ہول سیل ڈیلر ہے وہ شخص، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ باری تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور باری تعالیٰ ایسے فتنوں کا قلع کما کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ آپ کی خدمات دین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔